سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔ آپ نے نماز پڑھی اور آپ اس نماز کے بعد خطبہ دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ نے قربانی کے جانوروں کا گوشت دیکھا جو نماز پڑھے جانے سے پہلے ذبح کر دیے گئے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز پڑھنے سے یا فرمایا ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیا، وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ میرے ماموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گوشت کی ایک عام بکری ہے، قربانی کی نہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے پاس بکری کا ایک 6 ماہ کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا، تم اس کی قربانی کر دو، اور یہ تمہارے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمان کے طریقے کو پا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا، جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ پھر سے کرے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا، اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے کہ اس میں گوشت کی خواہش ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ہمسایوں کی ضرورت مندی کا بھی ذکر کیا۔ ایسا لگا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق کی ہو۔ اس نے مزید کہا، اور میرے پاس 1 سالہ بکری ہے، وہ مجھے گوشت والی 2 بکریوں سے زیادہ پسند ہے، کیا میں اسے ذبح کر دوں؟ کہا، آپ نے اسے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی دی ہوئی رخصت اس شخص کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہے یا نہیں۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈوں کا رخ کیا اور ان کو ذبح فرمایا۔ لوگ کھڑے ہو کر بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو آپس میں تقسیم کر لیا، یا کہا اس کے حصے کر لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 2 دانتہ جانور کی قربانی کرو، ہاں اگر تم کو دشوار ہو تو 1 سالہ دمبا یا مینڈا ذبح کر دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن مدینہ میں نماز پڑھائی۔ کچھ لوگوں نے جلدی کی اور قربانی کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کر لی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے آپ کے نماز اور خطبے سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی کر لی وہ ایک اور قربانی کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی شخص قربانی نہ کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ بکریاں عطا کیں کہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں قربانی کے لیے تقسیم کر دیں۔ آخر میں بکری کا 1 سالہ بچہ رہ گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اس کی قربانی تم کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سفید رنگ کے بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی دی۔ آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی۔ آپ نے قربانی کے وقت انہیں لٹا کر ان کے رخسار پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے سینگوں والا مینڈا لانے کا حکم دیا جو چلتا بھی سیاہ رنگ میں تھا، پاؤں سیاہ تھے، بیٹھا ہوا بھی سیاہ رنگ میں تھا، پیٹ سیاہ تھا اور دیکھتا بھی سیاہ رنگ میں تھا، آنکھوں کے ارد گرد حصے کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ اسے آپ کی قربانی کے لیے بلایا گیا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، مجھے چھری لا دو، پھر فرمایا، اسے پتھر پر تیز کر دو۔ انہوں نے تیز کر دی، پھر آپ نے وہ پکڑ لی اور مینڈے کو پکڑا، اسے لٹایا، پھر اسے ذبح کیا اور فرمایا، اللہ کے نام سے اے اللہ، اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اسے قربان کر دیا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم کل دشمن سے مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ ہمیں ان کے جانور بطور غنیمت حاصل ہوں گے، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، جلدی کرنا، اور جو چیز بھی تیزی سے خون بہائے، کوئی دھار والی چیز، خواہ دھار والا سخت پتھر ہو یا تلوار یا نیزے کا ٹکڑا، اسے تیزی سے چلانا، اور اللہ کا نام لیا گیا ہو تو کھا لینا، مگر وہ اعلیٰ ذبح کسی جانور کا دانت کسی طرح شارک وغیرہ کا ہوتا ہے یا ناخن نہ ہو۔ میں ابھی تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ دانت ایک ہڈی ہے، اس لیے اسے ذبح جائز نہیں، اور ناخن حبشیوں کی چوری ہے، وہ بھی دانت کی طرح صحیح اعلیٰ ذبح نہیں ہے۔ کہا، ہمیں غنیمت کے اونٹ اور بکریاں ملی، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ نکلا، ایک آدمی نے اس پر تیر چلایا اور اسے روک لیا، مزید نہ بھاگ سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اونٹوں میں بعض انسان بھاگنے والے ہوتے ہیں جس طرح جنگلی جانوروں میں بھاگ نکلنے والے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز جب تم پر غالب آ جائے تو تم اسے نہ پکڑ سکو تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرو۔